جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں بہت سارے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور ان سب پر بھی یا ان میں سے بہت سارے حضرات انبیاء پر اللہ تعالی کتابیں صحیفے نازل فرماتے رہے۔ ان میں سے تورات، انجیل، زبور تو مشہور ہی ہیں، قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر خود قرآن کریم میں ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ ابراہیم اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیفوں میں بھی موجود ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر کچھ صحیفے نازل ہوئے، اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام پر اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی نازل ہوتے رہے۔ لیکن حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام عمومی طور پر آپ سے پہلے جتنے آئے ہیں وہ سب کے سب ایسے تھے کہ کسی مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص زمانے کے لیے ان کو بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا۔ ان کی ذمہ داری بس یہی تھی کہ یہ اس علاقے کے لوگ ہیں، ان کے پاس آپ کو جانا ہے، ان کو جا کر آپ نے سمجھانا ہے، اللہ کے احکام پہنچانے ہیں، اور کوئی صحیفہ نازل کر دیا جاتا ہے، اس میں جو احکام ہے ان کی تعلیم ان لوگوں کو دینی ہے۔ اس بنیاد پر ان تمام صحائف اور تمام کتابوں کی حفاظت کا کوئی خدائی بندوبست نہیں کیا گیا، وہ انسانوں کے حوالے کر دیے گئے، اور انسانوں جب تک اس پر عمل کرتے رہے، اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، تو ان کے درمیان وہ صحیفے محفوظ رہے، ان سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے۔ اور جب ان انبیاء کی نبوت کا زمانہ گویا ختم ہو گیا، ان کے وہ صحیفے بھی آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ختم ہو گئے۔ پھر کوئی نئے نبی دنیا میں تشریف لاتے، ان کے لیے الگ احکام ہوتے، ان کے لیے الگ صحیفے ہوتے۔ تو اس طرح وہ سابقہ انبیاء کے جو صحائف ہوتے تھے یا ان کے جو احکام ہوتے تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے۔ اس طریقے پر ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے صحائف کے جو احکام قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں کہ یہ احکام ہم نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مثلا نازل کیے ہیں، یا یہی احکام ہم نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو دیے ہیں، وہ تو معلوم ہے۔ اس کے علاوہ ان صحائف کا کیا ہوا تو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور باقی جو مشہور کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، اس میں بھی اتنے زیادہ اختلافات اور اتنی زیادہ تبدیلیاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں کہ صحیح بات تک پہنچنا مشکل ہے کہ اس میں سے کون سی بات وہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، کون سی باتیں وہ ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں ملا دی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول، آخری نبی ہیں کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نبی بن کر نہیں آنا، کسی شخص نے نبی بن کر نہیں آنا، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہے کہ اس کے بعد کسی کتاب نے نہیں آنا، اس اعتبار اور پھر آپ کی جو نبوت ہے وہ تمام انسانوں کے لیے بھی، اور جس کا باقاعدہ آپ کو خطاب کر کے کہا گیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ قرآن کریم نے آپ کو کہا کہ آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ لوگوں تم سب کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو کسی ایک مخصوص علاقے کے لیے آپ رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، اور پھر کسی مخصوص زمانے کے لیے نہیں کہ اس زمانے تک آپ کی نبوت ہوگی، رسالت ہوگی، پھر کوئی اور نبی آ جائے گا، ایسا بھی نہیں۔ چنانچہ آپ کی رسالت اور نبوت قیامت تک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے آپ کی نبوت اور آپ ہی کی رسالت باقی رہے گی۔ اس اعتبار سے جو کتاب آپ پر نازل کی گئی تو ظاہر ہے وہ کتاب بھی ایسی کتاب ہونی چاہیے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے تمام زمانوں کے لیے کافی ہو۔ چنانچہ جیسے آپ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الرسل ہیں، اسی طرح قرآن کریم خاتم الکتب ہے۔ اس نے گویا کہ آسمانی کتابوں پر آ کر مہر لگا دی، خاتمہ کر دی، اس کے بعد کسی آسمانی کتاب نے نہیں آیا۔ اس لیے قرآن کریم کی حفاظت کا غیبی انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا کہ اس میں کہیں کوئی لفظ، کوئی حرف آگے پیچھے نہ ہو، ذرا اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ چنانچہ خود قرآن کریم نے اس کی صراحت کئی جگہوں پر کی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
ہم نے ہی اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور جیسے پیچھے میں درس میں ذکر کر چکا ہوں کہ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوتا تو آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ جلدی جلدی پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے جبریل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ ایک آیت پڑھتے ہیں، آپ فوراً ایک آیت پیچھے پڑھ لیتے ہیں، وہ اگلی پڑھتے ہیں، آپ فوراً پیچھے پڑھ لیتے ہیں، تاکہ اس ڈر سے، اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وہی پوری بیان کر کے چلے جائیں اور وہی میرے دل میں محفوظ نہ ہو، کہیں مجھ سے کوئی بات رہ نہ جائے، کوئی بات مجھ سے بھول نہ جائے، آیت کا کوئی ٹکڑا مجھ سے بھول نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کو منع فرمایا۔ اس پر آیات سورہ قیامہ کی نازل ہوئی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ اپنی زبان کو حرکت دے کر جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش مت کیا کریں۔ یہ آپ کو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حرف، کوئی لفظ آپ بھول جائیں گے، تو یہ ڈر آپ دل سے نکال دیجئے، اس کو آپ کے دل میں بٹھانا ہمارا کام ہے۔ اللہ نے آپ سے فرمایا یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ وہی بھول جائیں گے، اس کو آپ کے دل میں بٹھانا، پھر آگے آپ سے پڑھوانا اور آپ کے ذریعے سے اس کو سمجھانا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا، پھر آپ سکون سے سنتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہ آیات پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، ایک آیت، دو آیت، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض دفعہ پوری صورت ہوتی تھی، جیسے سورہ انعام 100 پارے کی ایک صورت ہے جو پوری ایک ساتھ نازل ہو، تو پوری کی پوری صورت نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام سے سن لیتے تھے، اور اس کے بعد آپ کے دل میں وہ وحی بیٹھ جاتی تھی، آپ وہ پوری کی پوری وحی آگے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اسی طرح پہنچاتے تھے، ایک حرف کی اونچ نیچ کے بغیر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا غیبی انتظام فرماتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، آیات آپ نے آگے جو ہے وہ سنا دی، اس کی تبلیغ کر دی، اس کا ابلاغ آپ نے کر دیا، تو اس کے بعد اس کے حفاظت کا آگے بندوبست، ایک تو بڑا بندوبست اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لوگوں کے حافظے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کھول دیے، اور لوگوں کے، جس کا ذکر خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کریم کو ہم نے آسان کر دیا۔ للذکر کے دو مطلب حضرات مفسرین بیان کرتے ہیں، نصیحت کے لیے ہم نے آسان کر دیا تو کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے، اور دوسرا مطلب ہے کہ یاد کرنے کے لیے ہم نے اس کو آسان کر دیا تو کوئی ہے یاد کرنے والا کہ اس کو یاد کر دیں۔ چنانچہ قرآن کریم ہی کا یہ معجزہ ہے، یہ کسی اور کتاب میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ 7 سال کے بچے سے لے کر 60 سال کے بوڑھے تک کو یہ یاد ہوتا ہے اور وہ بے تکلف پڑھ لیتا ہے۔ اتنی بڑی کتاب دنیا میں کوئی اور آپ ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جس کے اتنے سارے حافظ، اتنے سارے تو کیا شاید کوئی ایک بھی اس کو یاد کرنے والا، اس کو محفوظ کرنے والا نہ ہو۔ تو لوگوں کے حافظے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کھول دیے۔ پھر ہر نماز کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، آپ کے علاوہ جو صحابہ کرام آپ سے حاصل کر لیا کرتے تھے وہ باقاعدہ اس کو پڑھا کرتے تھے، نمازوں کے اندر، رات کو تہجد کے اندر اس کے علاوہ اس کی تلاوت کی جاتی تھی۔ تو یہ ایسا نہیں تھا کہ ایک دفعہ وہی نازل ہوئی، ایک دفعہ آپ نے سنا دی، لوگوں نے سن لی کانوں سے اور بس معاملہ ختم ہو گیا۔ ایک ایسی کتاب جس کو مستقل پڑھا جاتا تھا، صبح شام دن رات اس کو مستقل پڑھا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کے بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ایک تو حافظوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرمایا، دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ پہلے دن سے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالا۔ چنانچہ ایک عمومی غلط فہمی جو ہے بہت سارے لوگوں کے دل میں، بہت سے محققین تک کے دلوں میں یہ ہے، خیال یہ ہے کہ قرآن کریم شروع میں لکھا نہیں جاتا تھا، اور شروع میں اس کے لکھنے کا کوئی اہتمام، کوئی بندوبست نہیں تھا، اور بعد میں حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم نے آ کر اس کو جمع کیا، 25 سال کے بعد یا 35 سال کے بعد اس کو ایک تحریری صورت میں لکھا گیا، جمع کیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ ایک بڑے محقق عالم مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ نے تدوین قرآن ایک مستقل کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اولاً تو خود قرآن کریم کی آیات میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خود قرآن کریم نے اس کی طرف متوجہ فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو لکھا جاتا ہے۔ چنانچہ خود قرآن کریم نے قرآن کریم کو کتاب فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کتاب انزلناہ الیک مبارک۔ تو کتاب ظاہر ہے وہی چیز ہوگی جس کو لکھ کر جمع محفوظ کیا گیا ہے، تو تبھی وہ کتاب ہے، ورنہ اس کو کیسے کتاب کہا جائے گا۔
مشرکین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے، سوالات اٹھائے، تو ان میں سے ایک یہ تھا جو قرآن کریم ہی نے ذکر کیا ہے، اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، جو کچھ باتیں انہوں نے لکھ لی ہیں وہی صبح شام ان پر پیش کی جاتی ہیں۔ تو ان کے بھی سامنے یہ تھا کہ یہ کچھ باتیں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی موجود ہیں، لکھی ہوئی محفوظ ہیں، تو وہ لکھی ہوئی باتیں ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ قرآن کریم کے لکھنے کی ابتدا میں اس کی کوئی روایت نہیں تھی، اس کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اس غلط فہمی کو بنیاد فراہم کرنے والی اصل میں ایک اور غلط فہمی ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم نے اور خود احادیث میں اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا گیا ہے۔ اس سے بہت سارے ذہنوں میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ شاید اس وقت کوئی لکھنے والا ہوتا ہی نہیں تھا، سرے سے کوئی لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں تھا۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ جاہلیت قرآن کریم کے خاص اصطلاح ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے مقابلے میں وہ سارے عقائد، وہ سارے اعمال، وہ سارے طور طریقے جو پہلے عربوں کے اندر یا اسلام سے پہلے لوگوں کے اندر نافذ تھے، وہ سب جاہلیت ہیں۔ اور صحیح روشنی، صحیح ہدایت جو لے کر آیا ہے وہ اسلام لے کر آیا ہے، وہ قرآن کریم لے کر آیا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے کہ مکہ کے اندر لکھنے پڑھنے والے کم تھے، مگر ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں تھے، کوئی لکھنا پڑھنا بالکل ہی نہیں جانتا تھا، ایسا نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہاں پر بھی۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو نازل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاتب کو بلوا لیتے تھے۔ کاتبین آپ نے بہت سارے رکھے ہوئے تھے، اور جس کو علامہ عراقی رحمہ اللہ نے 42 تک فرمایا ہے کہ 42 تک آپ کے کاتب تھے جو وحی کی کتابت کرتے تھے، وحی لکھتے تھے۔ اور اتنی بڑی تعداد گویا کہ مقرر کرنے میں بڑی حکمت یہی تھی کہ اگر کوئی ایک موجود نہیں ہوگا تو دوسرا ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا تو تیسرا ہوگا، تیسرا نہیں ہوگا چوتھا ہوگا، تو کوئی نہ کوئی تو موجود ہوگا۔ تو ان میں سے ایک بڑے کاتب حضرت زید بن ثابت تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی حد تک کتابت کا کام کیا۔ بعد میں بھی حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب قرآن کریم کو جمع کرنے کا جو ہے وہ معاملہ فرمایا اور اس کا قصد فرمایا، تو یہ کام بھی انہی سے لیا گیا۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب کو بلاتے، بہت دفعہ حضرت زید بن ثابت ہی موجود ہوتے تو کہتے ہم حاضر ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت کی تلاوت فرما کر ہم سے لکھواتے تھے، ہم وہ آیت کی کو جو ہے وہ لکھ لیتے تھے۔ پھر آپ صرف لکھواتے نہیں تھے، لکھوانے کے بعد آپ اس کاتب سے فرماتے اب پڑھاؤ، اب ذرا پڑھ کے سناؤ تم نے کیا لکھا ہے۔ وہ کاتب آپ کے سامنے وہ لکھی ہوئی آیت یا چند آیات یا سورت وہ پڑھ کر سناتا تھا کہ میں نے یہ لکھا ہے۔ تو اس کتابت میں اگر کہیں غلطی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح فرما دیتے کہ اس کو یوں لکھو، یہ تم نے درست نہیں لکھا ہے، اس کو یوں کر دو، اس کو یوں کر دو، اس کی آپ اصلاح فرما کر درست فرما دیتے۔ جب وہ کتابت آیات کی ہو جاتی، درست ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اب اس کے بعد فاخرجہ للناس اب فرماتے کہ اس کو اب لوگوں میں پھیلا دو، اس کی اشاعت کر دو۔ اس کے بعد اب لوگوں کو اس کو پڑھ کر بھی سنایا جاتا، اور کوئی اور شخص اگر آ کر اس سے لکھنا چاہتا تھا تو اپنے لیے وہ آیات لکھ کر وہ لے جاتا تھا۔ تو یہ شروع دن سے معمول تھا۔ مکہ کے اندر حالانکہ بہت سخت حالات مسلمانوں نے گزارے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ سبھی نے فضائل اعمال میں سنا ہوگا اور حضرات علماء سے سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے، اس وقت وہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، جس چیز کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے، پھر راستے میں ایک شخص نے ان کو روکا، پھر وہ واپس لوٹے اپنے گھر کی طرف کہ تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کی گھر کی طرف بڑے غصے میں لوٹے۔ تو جب وہ وہاں لوٹے تو انہوں نے سنا کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آواز دی، دروازہ بجایا کہ عمر آیا ہے، تو انہوں نے جلدی سے وہ صحائف لپیٹ کر رکھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ اندر داخل ہوئے، پھر انہوں نے جو ہے وہ بہن سے پوچھا کیا پڑھ رہی تھی، انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے بہنوئی کو مارا خوب۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو نرم فرما دیا، تو انہوں نے فرمایا ذرا لا کے مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ بہن نے کہا کہ غسل کر لو، انہوں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد ان کو لا کر دکھایا گیا تو اس میں سورہ طٰہٰ کی آیات لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ اسلام کا بالکل ابتدائی زمانے کا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل شروع کے زمانے میں اسلام لائے ہیں۔ تو اس وقت بھی قرآن کریم کی وہ آیات
ایک مسلمان خاتون کے پاس، مرد تو مرد ہیں، خاتون کے پاس گھر میں لکھی ہوئی موجود ہیں، وہ گھر میں وہ لکھی ہوئی آیات پڑھ رہی تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم شروع ہی سے ان کے پاس لکھا ہوا تھا۔ وہ لکھی ہوئی صورت میں جتنی آیات نازل ہوتی تھی، وہ لکھی ہوئی آیات جو ہے ان کے پاس محفوظ ہوتی تھی، اور ان سے ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا اپنے لیے لکھ لیا کرتا تھا، اور وہ لکھ کر اس میں سے بہت سارے اسی میں سے یاد کرتے تھے، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح اور بہت سارے واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم شروع دن سے اس کے لکھنے کا اہتمام کیا گیا، اور بہت اہتمام سے اس کو لکھا گیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا، پھر آپ سے آگے لوگوں نے اس کو لکھا، اور آپ کے زمانے ہی میں یہ لکھی ہوئی صورت میں بھی محفوظ تھا۔ ایک تو حافظوں کے اندر محفوظ تھا، لوگوں کی اس کے حافظ بہت سارے تھے، جتنی آیات نازل ہوتی تھی وہ باقاعدہ اس کو حفظ کر لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے۔ دوسرا، یہ لکھی ہوئی صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محفوظ تھا، اس کی حفاظت کی جاتی تھی۔ لکھنے کی صورتیں کچھ تھوڑی سی مختلف ہیں، جو انشاءاللہ اس کی وضاحت اگلے درس میں کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔